بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کا بیان۔ سوال: کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ جواب: کفر اور شرک کے بعد بدعت بڑا گناہ ہے۔ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید نمبر 1، نمبر 2 اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، یہ تیسری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور تابعین اور تابع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے، اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ کہ بدعت کی تعریف ہوئی، یعنی جو چیز قرآن مجید اور حدیث شریف میں نہ ہو اس کا ثبوت نہ ملے، پہلی بات۔ دوسری بات، حضور کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین اور تابع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو۔ اور چوتھی بات، اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے، اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ یہ سب چیزیں ملا کر بدعت ہوتی ہیں۔ ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے، ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے۔ میں نے ابھی واٹس ایپ کے گروپ میں، تعلیم الاسلام گروپ میں ایک میسج کیا ہے، دیکھیے اس کو بھی پڑھیے ذرا، اس میں اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس فعل شرعی کا سبب اور محرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو، جس فعل شرعی کا سبب اور محرک، سبب اور محرک کا مطلب ہے یعنی کوئی عمل جس کا سبب موجود ہو، حضور کے زمانے میں موجود ہو، اور کوئی مانع بھی نہ ہو، یعنی کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اس کام کو کرنے میں، اس کے باوجود نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو، نہ صحابہ اکرام نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہو اور نہ ترغیب دی ہو، دین سمجھ کر ایسا کام کرنا بدعت ہے۔ دین سمجھ کر ایسا کام کرنا بدعت، جیسے مروجہ میلاد کا سبب کیا ہے؟ اس کا محبت حضور کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا عشق اور عقیدت تھی، محبت تھی، اس کے باوجود کسی نے آپ کا یوم ولادت منایا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ تو عشق نبی، محبت نبی تو جب بھی تھی، لیکن اس کے باوجود میں جب صحابہ نے نہیں کیا تو یہ کام بدعت کہلائے گا، نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا۔ نمبر 2، شریعت نے جو چیز مطلق رکھی ہے اس میں اپنی طرف سے قیودات لگانا بدعت ہے۔ شریعت نے جو چیز مطلق رکھی ہے اس میں اپنی طرف سے قیودات، اپنی طرف سے قید لگانا، اپنی طرف سے کنڈیشنز لگانا بدعت ہے، جیسا کہ زیارت کے لیے وقت مقرر کرنا، ایصال ثواب کے لیے وقت متعین کرنا، مثلا سیوم چہلم جو کرتے، تیسرا 40واں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے مطلقاً ایصال ثواب تو شریعت میں ہے، اس کی اصل ملتی ہے، ایصال ثواب کرنا تو جائز ہے، لیکن کبھی بھی کرے، کسی بھی وقت کرے، جتنا چاہے کرے، جتنا چاہے نہ کرے، مرضی ہے۔ لیکن ایصال ثواب میں اپنی طرف سے کچھ کنڈیشنز لگا دینا کہ تیسرے دن کرنا ہے، 40ویں دن کرنا ہے، مٹھی بوندی پیچ کرنا ہے، مٹھے پیچ کرنا ہے، یہ جو قیودات لگائے
एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, मैं एक ऑनलाइन क्लास में हूँ, थोड़ी देर से करूँ? हाँ, कुछ बोलना है, इमरजेंसी बोलिए। तो अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस लगाना बिदात है। तो ये लोग जो इसाले सवाब में अपनी तरफ से क़ुयूदात लगाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं फातिहा दिलाना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है फातिहा दिलाना, कभी भी जब दिल बोला जब सूरह फातिहा पढ़ो, भूखे खाओ। लेकिन जुम्मा की नमाज के बाद मिट्टी बूंदी ला के, अगरबत्तियां लगा के, सजा के, बैठ के फातिहा दिलाना, ये कौन सा तरीका है? हंडी पका के, हंडी में शेख, मुरीद, पीर, फकीर, दाता, गंज बख्श जो भी है, फला और अला आके देगचा खोल के फूके तक खाना शुरू नहीं होता। जो ये कौन सी फातिहा है भाई? ये कौन सा तरीका है? फातिहा कोई भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ के फूके खाओ। तो फातिहा को एक खास तरीका बना लेना, अपनी तरफ से कंडीशंस लगा लेना, ये जब सहाबा से, हुजूर से साबित नहीं है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी दलील ये बिदअतियों की ये होती है कि ये लोग ये कहते हैं भाई ऐसा कर लेने में हरज क्या है? अगर ऐसा कर ले रहे, हम एक मुतय्यन कर ले रहे, जुमला जैसा शादी की तारीख मुतय्यन कर लेते, हर चीज की तारीख मुतय्यन कर लेते। शादी तो जब चाहे जब करो ना भाई, तुम हर चीज की तारीख मुतय्यन कर लेते, ये कर लेने में क्या है? ऐसा कर लिए तो क्या होता? तो भाई ऐसा कर लिए तो क्या होता बोल, तो दीन में नई चीज पैदा होती। हुजूर ने दीन में नई चीज पैदा नहीं करने का हुक्म दिया। जो काम हुजूर खुद कर सकते थे वो नहीं करे, जो काम सहाबा खुद कर सकते थे वो सहाबा नहीं करे। आप करके ये बता रहे कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो और अच्छा दीन है, सहाबा का दीन आपको पसंद। तो नतीजा ये होगा कि हर आने वाले दौर में, हर आने वाले दिनों में हर आदमी अपने मनमानी तरीके से दीन पे चलने के नए नए तरीके निकालेगा, और जो हुजूर का लाया हुआ दीन है, सहाबा का बताया हुआ तशरीह किया हुआ दीन है, वो दीन मलियामेट होकर रह जाएगा और उसकी असल मिट जाएगी। तो इसी वजह से दरवाजा बिदात का बंद कर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हर बिदात गुमराही है। जैसे कोई बोले कि भाई 4 रकात, क्या 4 रकात की बजाय मैं जो है 5 रकात पढ़ दूं, एक रकात इजाफा करके पढ़ दूं, 5 रकात पढ़ दूं, तुम्हारी ये बात तो अच्छी है, 1 रकात ज्यादा हो रहे, 2 सजदे ज्यादा हो रहे, उसमें रुकू भी ज्यादा हो रहा, सूरह फातिहा क़िरात भी ज्यादा हो रही, लेकिन साबित नहीं है ना। जो चीज साबित नहीं है उसको करके आप बोल रहे हैं दिन का काम करो। दुरूद शरीफ पढ़ना अच्छी चीज है, लेकिन आप जुम्मा के बाद में ठहर के गोल दायरे में ठहर के या नबी, ये सहाबा भी कर सकते थे, सहाबा ने नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हो? ये तरीका आप क्यों इख्तियार कर रहे हो और इसको लाजिम क्यों समझ रहे हो? दुरूद पढ़ना कभी भी पढ़ो, किसी भी वक्त पढ़ो, इसको लाजिम मत समझो। तो एक होता लाजिम समझना और इसी को दलील इश्क बताना और इसी को एक शियार बना लेना अहले सुन्नत वल जमात का और बरहक लोगों का, ये तरीका गलत है। पढ़ रहे हैं, कोई मिल के बैठ के पढ़ रहे हैं, इज्तिमाई तौर पे पढ़ रहे हैं, कभी भी किसी भी वक्त में पढ़ रहे हैं, जायज है। लेकिन हर जुम्मा को खास करके हल्का लगा के बैठना, ये कौन सा तरीका है? ये कौन से दीन है जो हुजूर ने और सहाबा ने नहीं समझा? आपको समझ में आ गया? जितने भी गुमराह फिरके हैं उनकी गुमराही की वजह यही होती है कि सहाबा इकराम के रास्ते से हटे हुए होते हैं और सहाबा इकराम के तरीके से हटे हुए होते हैं। जो काम नबी के और सहाबा के दौर में नहीं हुआ वो काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से कोई भी चीज बनाते हैं। तो जबकि अहले हक का मेयार यही बताया गया कि जो नबी की सुन्नत पर हो और सहाबा के तरीके पर हो, मान अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर और जो मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो अहले हक है, वही 73 फिरकों में से जन्नती फिरका है। अच्छा, तीसरी बात देखिए इसके अंदर लिखी हुई है कि जो काम बजात खुद मुस्तहब व मंदूब है मगर इसका ऐसा इल्तिजाम करना कि रफ्ता रफ्ता इसको जरूरी समझा जाने लगे और इसके तारीख की मलामत की जाने लगे तो वो काम मुस्तहब के बजाय बिदात बन जाता है। मसलन नमाज जुमा पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ना मसनून है, मगर इसका ऐसा इल्तिजाम, ऐसा लाजिम कर लेना कि लोग इसी को जरूरी समझने लगे, बिदात है। तो इससे ये मालूम हुआ कि कोई काम बज़ाहिर जायज है, मुस्तहब है, मंदूब है, जैसे दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है, मंदूब है, लेकिन उस दुरूद शरीफ की एक खास तादाद को एक खास वक्त में इतना बुलंद आवाज से जमा होके पढ़ना
کہ اس کو ضروری اور لازم سمجھا جانے لگے اور اس کو جمعہ کا ایک حصہ سمجھا جانے لگے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو امر مباح کو لازم سمجھنا یہ بھی، یعنی غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا بھی بدعت ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھی چیز لکھی ہوئی ہے، جو کام فی نفسی جائز ہے اگر اس کو کرنے میں کفار، فجار اور گمراہ لوگوں کی مشابہت لازم ہو تو اس کا کرنا ناجائز ہے۔ تو اس قاعدے سے معلوم ہوا کہ تمام وہ اعمال جو اہل بدعت کا شعار بن جائے اس کا ترک لازم ہے۔ بہت سارے کام اچھے ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، لیکن اس کو کرنے میں کفار، فجار اور گمراہ لوگوں کی مشابہت اس کے اندر لازم آتی ہے۔ تو کافروں کی مشابہت اختیار کرنا، کافروں کے طور طریقوں کو اختیار کرنا۔ اب میلاد بھی لے لیجیے، یہ کرسچنس کا طریقہ ہے، وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں تو انہی کا دیکھا دیکھی یہاں پر بھی کرسمس ڈے شروع ہو گیا۔ تو گمراہ لوگوں کی مشابہت اس سے لازم آ رہی ہے۔ تو اگرچہ نبی کی تعریف کرنا جائز ہے، نبی کی شان میں نعت پڑھنا جائز ہے، اچھا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن اس کو لازم کر لینا اور اس کو اس طریقے پر انجام دینا جس طریقے پر کفار اور فساق کی مشابہت لازم آتی ہے، یہ کام بدعت ہو جاتا ہے اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی بدعت کی کچھ تفصیل۔ علماء نے بدعات کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو قید لگائی گئی ہے کہ تعلیم الاسلام میں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے، اس کو کہا جاتا ہے خیر القرون۔ خیر القرون۔ اب اس زمانے کے بعد میں کوئی چیز، نئی چیز آتی ہے جس کی اصل اور جس کا محرک نبی کے دور میں موجود تھا لیکن نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی چیز نبی کے دور میں نہیں تھی، صحابہ اکرام نے، خلفاء اکرام نے اس کام کو کیا ہے، تو وہ کام ہمارے لیے بدعت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا ہمارے لیے بدعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام نے جو کیا ہے وہ نبی کو دیکھ کر کیا ہے، یا نبی کی کوئی حدیث، قول یا فعل یا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود تھا، جس کی اصل ان کے سامنے موجود تھی، اسی وجہ سے انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ تو اگرچہ صحابہ اکرام کے اعتبار سے وہ کام نیا ہوگا، صحابہ اکرام کے اعتبار سے وہ کام نیا ہوگا، لیکن ہمارے لیے وہ بدعت نہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا مسجد کے اندر کہ آپ نے خود کیا تھا یہ، تو تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ میں مکمل پورا مہینہ جو ہے جماعت کے ساتھ میں ہو رہی ہے تراویح کی نماز، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذا، کیا ہی بہترین بدعت ہے یہ، کیا ہی بہترین بدعت ہے۔ تو اب یہ بدعت ہے، یعنی نیا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل مہینہ باجماعت نہیں پڑھی جاتی تھی، حضور نے 20 رکعت پڑھی ہے، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی ہے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن مکمل مہینہ پڑھی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی ابتدا کی، اور سارے صحابہ اکرام نے اس کو قبول کیا، اور حضور نے خود اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں امت پر یہ لازم اور فرض واجب نہ ہو جائے، نبی کے پابندی کرنے کی وجہ سے کہیں یہ بھی سنت مؤکدہ اور واجب کے درجے میں نہ آ جائے، یعنی فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ اس ڈر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل مہینہ نہیں کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اگر یہ کیا ہے، شروع کیا ہے، تو اب یہاں پر وہ ڈر نہیں ہے، یہاں پر وہ ڈر نہیں ہے، فرض واجب ہونے کا ڈر نہیں ہے، لیکن حضور کی چاہت تو تھی کہ رمضان قیام اللیل میں گزرے، رات پوری عبادت میں گزرے، تو قیام اللیل اسی کو کہا جاتا ہے قیام اللیل۔ محدثین نے مستقل باب باندھا ہے، مستقل حدیث کی کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہے کہ رات کے قیام کے بارے میں رمضان میں۔ تو یہ چونکہ اصل اس کی ثابت ہے حضور سے، اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کیا، اس کو عملاً نافذ کیا، عمل میں لے کر آئے اس کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا،
اور اگر کیا بھی ہوتا تو ہمیں حکم ہے کہ صحابہ کی اتباع کریں، بالخصوص خلفائے راشدین کی اتباع کرو اور اقتداء کرو کا حکم ہمیں حدیث میں دیا گیا۔ حضور نے اشارہ کر کے بتایا اقتدوا بہاتین باللذین، کہ ان دونوں کی یعنی ابو بکر اور عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اتباع کرو، ان کی اقتداء کرو، یہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر ہم چلو تھوڑا مان بھی لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے کیا بھی ہے، تو بھی ہمیں حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کو لینا ہے، ان کے اس کو عمل میں لانا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے، آپ خلاف رسول کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے جو نعمت البدعات یعنی بہترین بدعت کہا، وہ اپنے اعتبار سے کہا کہ حضور کے زمانے میں مکمل میں تو اپنے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو وہ بدعت نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی سنت ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی سنت ہے جو خلفائے اربعہ نے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ لہذا اب علماء نے بہت ساری کتابوں میں بدعات کی دو قسمیں لکھی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کو کہتے ہیں۔ اب اچھی بدعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی اصل، اس کا وجود نبی کے یا صحابہ کے زمانے میں موجود تھا اور اسی کو ایک نئی شکل دی گئی ہے۔ جیسے نبی کے زمانے میں وضو خانے نہیں تھے لیکن وضو تو ہوتا تھا، اب وضو خانے اچھے سے اچھے بنا دیے گئے۔ نبی کے زمانے میں اس طریقے کے مدارس، اس طریقے کے مساجد، اس طریقے کے مکاتب، اس طریقے کے مراکز، دین کی دعوت و تبلیغ کے بڑے بڑے جو آج کل موجود ہیں، تھے نہیں تھے، لیکن آج ہے مدارس کا جو نظام، لیکن اس کی اصل ملتی ہے، مدارس کا اصل اصحاب صفہ سے ملتی ہے، مراکز کی اصل مسجد نبوی سے ہمیں ملتی ہے، وضو کی اصل ہمیں ملتی ہے صحابہ اکرام کے دور سے ملتی ہے۔ تو جو کام صحابہ اکرام نے کیا ہے وہ کام بھی ہمارے لیے لائق تقلید ہے، اس کے اندر تبدیلیاں اور آتی ہیں، تو وہ بدعت حسنہ یعنی اصل بدعت حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا کام ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بدعت ہے اور بدعت جا کے اچھی ہو گئی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا۔ بدعت کبھی اچھی نہیں ہوتی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی، لیکن اس کو لغوی اعتبار سے بدعت کہہ دیا جاتا ہے کہ لغوی اعتبار سے یہ ایک نئی چیز ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ بدعت، ہر بدعت بدعتی ہوتی ہے۔ لیکن بدعت کی تعریف ہمارے اور دوسرے گمراہ فرقوں کے کرنے میں بہت بڑا فرق۔ ہم بدعت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو نہ یعنی ہم کرتے ہیں کا مطلب جو اسلاف، ہمارے اسلاف اور محدثین مفسرین جو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ نہ وہ کام نبی کے اور صحابہ کے دور میں، تابعین تابعین کے دور میں جو کام نہ ہوا ہو وہ بدعت ہے۔ خیر القرون اس کو کہا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ خیر القرون یہ کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو یہ جو تابعین تک کا زمانہ ہے، اس میں اگر کوئی کام نہیں ہوا ہو تو، یا اس کا سبب موجود تھا اور اس کے باوجود بھی وہ کام نہ ہوا ہو تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ لیکن گمراہ فرقے یہ تعریف کرتے ہیں کہ قرآن میں نہ ہو اور رسول کی طرف، رسول سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے، اور حتیٰ کہ وہ لوگ نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدعتی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسائل کے سمجھنے میں کوتاہی کر بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موٹے موٹے مسائل سمجھ میں آئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طریقے کے حفاظ یعنی اپنے مسلک کو بچانے کی خاطر یہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ ان کے غیر مقلدین کے ایک پیشوا ہے محمد علی جوناگڑھی، انہوں نے طریق محمدی ایک کتاب لکھی، اس کے اندر 10 مسائل لکھ کر کہا کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ ان موٹے موٹے مسائل کی سمجھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نہیں تھی، موٹی موٹی باتوں کو بھی وہ نہیں سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اپنے مسلک کو بچانے کی خاطر بدعت کی تعریف غلط کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہر بدعت گمراہی ہے حدیث کو لا کے فٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے صحابہ سے جو چیزیں ثابت ہے اس کو حجت نہیں مانتے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر اپنا طریقہ، یہ بھی بدعات میں، غیر مقلدین بھی بدعات میں مبتلا ہے، اپنی نئی نئی تحقیقات کی وجہ سے بدعات میں مبتلا ہے، اور بریلوی طبقہ بھی بدعات میں مبتلا ہے، اپنی نئی نئی افعال اور اعمال، ہر چیز کو کیا حرج ہے کرنے میں، کیا حرج ہے کرنے میں۔ سب سے بڑی دلیل ان کی یہی ہوتی ہے بریلویوں کی، احمد نقشبندی جیسے جو حالانکہ کہ بھئی اس کے کرنے میں کیا فرق ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، کیا ہو جاتا، کھانا کھانے میں کیا حرج ہے۔ تو مثالیں عجیب عجیب ہے، اور دین سمجھ کر کیا، یہاں دیکھیے آپ لاسٹ میں جو شرط لگائی گئی ہے کہ اسے دین سمجھ کر کیا جائے،
اب دیکھیے ایک تقریر میں سن رہا تھا ایک صاحب کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ محرم کا شربت حسین کا نام لگ گیا تو حرام کہتے، کرشنا ندی کا پانی پی رہا کرشنا کا نام لگ گیا تو حرام نہیں ہے کہتے. کرشنا کا پانی کہیں کو پی رہا بھائی، پھر بھائی کرشنا کا پانی دین سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہے، کرشنا کا پانی دین سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہے. جبکہ تم محرم کا جو شربت پی رہے ہو اس کو دین سمجھ کے پی رہو، جبکہ اس دن روزہ رکھنا ہے اور تم شربتیں پی رہو. جو چیز ثابت ہے، بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سنت چھوٹ جاتی ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ بدعات ایک جیسی نہیں ہوتی جبکہ سنت ایک جیسی ہوتی ہے. ہر ملک میں ہر زمانے میں الگ الگ اسٹیج میں بھی ایک ہی جیسی سنت ہوتی ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ میں. لیکن بدعات ایسی چیز ہوتی ہیں کہ کسی ملک میں منائی جاتی ہے، کسی ملک میں نہیں منائی جاتی، کسی ملک میں الگ طریقے سے منائی جاتی ہے، کسی ملک میں الگ طریقے، یعنی لوگوں کے اپنے مزاج اپنے خواہشات کا عمل دخل اس کے اندر ہوتا ہے. جبکہ سنت کے اندر نبی کی خواہش کی اور نبی کی پیروی کی جاتی ہے. تو دین سمجھ کر اگر کیا جا رہا ہے تو بھائی غلط ہے. آپ ایک غیر دین چیز کو دین سمجھ کے شربت پلا کے ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، تو بھائی آپ جو چیز ثواب کا کام نہیں ہے اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، یہ تو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے. آپ گھر کے اندر پانی کرشنا ندی کے پانی سے نہ ہو یا حسین ساگر سے نہ ہو، کوئی سے بھی پانی سے نہ ہو آپ، تو اس میں بدعت کی کیا بات ہے؟ وہ دین سمجھ کر تھوڑی کیا جا رہا ہے. ثواب سمجھ کر تھوڑی نہ آیا جاتا ہے کہ بھائی کرشنا ندی سے پانی نہاؤ تو ثواب ملے گا، گناہ دھلیں گے. جیسا ہندوؤں والا تھوڑا عقیدہ ہے کہ گنگا جمنا سے تم نہاؤ تو تم پوتر ہو جاؤ گے، ڈبکی لگا کے اس میلے پانی میں سے نکل جاؤ گے تو تم پوتر ہو جاؤ گے. ہمارا ایسا عقیدہ تھوڑی ہے، ہم یہ سمجھ کے کرتے ہی نہیں. تو مثال دینا بھی غلط ہے کیونکہ ہم دین سمجھ کے نہیں کرتے. تو بہرحال یہ تفصیلات تھی. اور بدعات کے کچھ کام بتاؤ. جواب: لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہے. چند بدعتیں ہیں: پختہ خبریں بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا، بدھی پہنانا. بدھی پتہ نہیں کیا ہے بھائی، بدھی ہے شاید وہ امام ضامن جو پٹا باندھتے ہیں غالباً وہ ہے. اور ہر جائز یا مستحب کام میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو، بدعت ہے. ٹھیک ہے بھائی، اتنا بس ہے.